یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چوتھی کلاس کی طلبہ تھی۔ اتنی کم عمر میں بھلا کس بچی کو ہوش ہوتا ہے؟ اس لیے جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو رات کو چچا مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر سلا لیتا۔ مجھے اس کی کسی حرکت کی سمجھ نہ آتی کیونکہ میں تو نیند میں مدہوش ہوتی تھی۔ اگر میری آنکھ کھل بھی جاتی تو وہ مجھے چاکلیٹ، پیسے اور بسکٹ وغیرہ کی رشوت دے کر کہتا، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ اگر وہ مجھے ایسا نہ بھی کہتے تو تب بھی میں نے کون سا کسی کو کچھ بتانا تھا، کیونکہ مجھے ان کاموں کے بارے میں کوئی علم نہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے جوانی میں قدم رکھ لیا، اور اب تو بلا ناغہ میرے ساتھ بڑی شدت سے۔ یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے کہ والد کے ایک ملنے والے انکل ہمارے گھر آئے۔ اس وقت میری عمر بمشکل 7 سال تھی۔ والد نے انہیں رہنے کے لیے ہمارے 2 کمروں کے گھر میں جگہ دے دی، حالانکہ جگہ محدود تھی۔ اس شخص کا نام منظور احمد تھا، لیکن والد اسے منظورہ کہہ کر پکارتے تھے۔ جب امی نے منظورہ کے بارے میں پوچھا تو والد نے بتایا کہ وہ ان کا بچپن کا دوست ہے اور اس وقت مشکل میں ہے کیونکہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے والد نے اسے کچھ وقت کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ والد نے کہا، ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے، اور جب اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی تو میں انکار نہ کر سکا۔ امی نے جواب دیا کہ آپ نے اچھا کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ رات ہم اسے سلائیں گے کہاں؟ والد نے کہا، منظورہ بچوں والے کمرے میں ہی سو جائے گا، ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ میں اسے رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی، کیونکہ والد سے زیادہ بحث یا تکرار نہیں کرتی تھی۔ منظورہ احمد عرف منظور دن میں ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، ہمیشہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لاتا، کبھی پھل اور کبھی صبح کے ناشتے کا سامان جیسے انڈے یا ڈبل روٹی۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹر دین محمد کی دکان پر کھاتا، اور رات کا کھانا بھی کہیں باہر سے ہی کھا لیتا۔ کبھی کبھار جب وہ جلدی آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر ہمارے ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب اس بچے اسے چاچا کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ والد کہتے تھے وہ انہیں سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، اور برے وقت نے اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی اور گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، لیکن منظورہ چاچا کے آنے سے حالات میں کچھ بہتری آ گئی تھی۔ جب میں بھی گھر کے خرچ ختم ہونے کا آتا، چچا اپنی جیب سے راشن لے آتے۔ اگر کبھی تیل، دال یا چاول ختم ہو جاتے تو انہیں پتہ چلتا تو وہ فوراً یہ چیزیں خرید کر لے آتے اور رقم لینے سے انکار کر دیتے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ پھر وہ امید سے کہتے، اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چچا مان لیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ منظورہ چاچا کی ان باتوں نے امی کو بہت متاثر کیا۔ وہ اکثر ہم سے کہا کرتے کہ منظورہ واقعی ایک نیک دل اور بے لوث انسان ہے، اگر ہم نے اسے رہنے کی جگہ دے دی تو وہ بھی ہماری مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ امی مزید کہتی، جو شخص کسی تنگ دست کی زندگی میں آسانی اور سودگی لائے اسے بھلا کوئی کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ بات کچھ یوں تھی کہ منظورہ کا اپنا بڑے بھائی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنا سامان اٹھا کر ابا کے پاس آ گیا۔ اب وہ دوبارہ بھائی کے گھر جا کے رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منظورہ اپنی کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے گھریلو اخراجات میں شامل کرنے لگا، جس کے باعث ہمارا گزارا بہت بہتر ہو گیا اور مالی لحاظ سے والدین کو بھی کچھ سہولت ملنے لگی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور سب مجھ سے چھوٹے تھے۔ یہ بچپن کا نادانی بھرا واقعہ، اور منظورہ چچا مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ جب وہ پانی لانے یا کوئی اور کام کرنے کو کہتے تو میں فوراً دوڑ کر وہ کام کر دیتی، کیونکہ بچوں کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ہم منظورہ چچا کی سخاوت سے بہت خوش رہتے تھے۔ وہ تقریباً روزانہ ہمارے لیے بسکٹ، ٹافیاں یا ایسی چیزیں لاتے جو بچوں کو بہت پسند آتی تھی۔ اماں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگی تھی۔ والدین ایک کمرے میں سوتے تھے اور ہم سب بچے دوسرے کمرے میں فرش پر سو جاتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو منظورہ چچا کو مل جاتی تھی۔ اب تو اس شخص کو چچا کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں یہ رواداز کے لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ وہ والدین جو بہت جلد غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں
وہ میری زندگی سے سبق حاصل کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ ویسے بھی ہماری آنکھیں بھی وہی کھولتے ہیں جن پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر بیٹھتے ہیں۔ بچے دن بھر کھیل کود کر رات کو تھک جاتے ہیں اور گہری نیند سو جاتے ہیں، اور ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں تھک جاتی تھی اور رات کو ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہ رہتا۔ چوتھی جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ اس لیے جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو یہ نام نہاد چچا مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں تو نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ اگر کبھی جاگ بھی جاتی تو وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیتا اور کہتا کہ کسی کو بتانا نہ۔ اگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں نے کون سا کسی کو بتانا تھا، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو دیکھا وہ میں اپنی حرکتیں کرتا ہے، مگر اب میں اس میں غلیظ باتیں میں شامل ہو گئی تھی۔ یہ باتیں بھی کبھی میرے سمجھ میں نہیں آئیں۔ جس چارپائی پر منظورہ سوتا تھا اس کے آنے سے پہلے یہ میری ہوتی تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر گدے بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی اور دل میں غصہ کرتی کہ یہ بدبخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ منظورہ روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب مجھے اپنی چارپائی پر لٹاتا، بہت سکون ملتا۔ مجھے یہ کبھی خیال نہ آیا یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ منظورہ نے ابا کو تجویز پیش کی، اگر آپ برا نہ مانے تو اس پر چار دیواری بنوا کر میں اس پہ چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو میرا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں اور دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے اور میں مزدوری کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر والدین خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک اضافی کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے اس میں کیا برا ہے، بس پھر بسم اللہ کرتے ہی کام شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ منظورہ نے ہمارے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑ جائے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈال کر یہ منظورہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتی اور منظورہ اپنے نئے کمرے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ اس لیے جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب بھی مجھے کچھ سمجھ آنے گی، میں اسے کہتی چچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تب وہ مجھے کہتا تیرا ابا تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا تم خود آتی ہو کیونکہ تم لوگ ہزار مجھ سے چیز لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اسے غصے میں شکایت کرتی ہو۔ ایک معمولی سی دھمکی تھی لیکن میں ڈر جایا کرتی تھی کیونکہ اس نے مجھے چھوٹی عمر سے ہی دبکا لیا تھا تو میں اسے بہت ڈرتی تھی۔ پھر میری ایک نہ چلتی 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معاملات سے نہیں ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کی خیر خواہی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک منظورہ کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ والدہ نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں منظورہ کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں مگن رہا۔ بیوی کی جوانی کے بھی خوب مزے لوٹے اس نے، لیکن جب اس کا بیوی سے تھوڑا دل بھرا تو پھر وہی پرانی روش دوبارہ شروع ہو گئی۔ جب اس کی بیوی مائکے جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ ایسے ہی وہ شخص بڑے مزے لے لے کر میری خوبصورت جوانی کو کھا رہا تھا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی اور کڑتی رہی۔ والدہ نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان شرم والی بات تھی۔ میں اس وجہ سے بھی ابا سے ڈرتی تھی کہ جانے وہ حقیقت جان کر اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تب ہی مجھ میں نہ اتنی ہمت تھی کہ امی کو ہی بتا دیتی۔ اگر منظورے سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراؤنی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا
وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کی بہت رعب تھا اور میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا، میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان بنانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی کر کے اپنے گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اسے دکان کھول کر دے دی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا اور میں گناہوں کی الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں ہوتا اور کام کہیں۔ عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر سمجھتی تھی کہ مجھے کسی سے محبت ہے اور میں اسی کے خیال میں کھوئی رہتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھے اپنی اس داغدار زندگی کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کر گیا۔ میں امتحان میں بھی اسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص تو جا چکا تھا اور میری سنہری عمر میں میلی ہو کر نکل چکی تھی، مگر دل کے خلش کی یہ ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، اسی شخص کو ان کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد احساس کمتری میں ایسی بری طرح گرفتار ہوئی کہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہ سوچ سوچ کر دماغ تھک چکا تھا، اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں۔ حالانکہ یہ کام میرے بس میں نہیں تھا۔ میں دعا کیا کرتی تھی کہ خدا کرے یہ بھیڑیا کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا یہ ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن تک میں نے سکھ کا سانس لیا، قدر سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن کیسر کو بہت چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھ کو بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ عرصے تک بس چپکے چپکے اس کی پرستش کرتی رہی اور میری بدنصیبی دیکھیں۔ جب وہ خود میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا تھا۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر کیسر مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز کیسر نے مجھ سے بات کی اور میری رضامندی کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ اس نے ایک مخصوص موقع پر مجھے کہا تھا کہ دیکھو کومل، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات تم کو سچ بتانی ہوگی، اگر تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب بل بھر میں چکنا چور ہو گئے۔ بھلا میں کیسر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی۔ اب پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں دیوتا کی طرح پوجتی تھی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کرنا پڑا۔ میرا خیال چھوڑ دو کیسر، مجھے تم اچھے لگتے ہو، مگر شادی کے نقطہ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے کیسر مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی ہے، مگر معصوم پر بچپن میں ظلم ہوا ہے اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرأت مند ہیں، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی تھی اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنی جنت خود ہی ٹھکرا دی تھی، مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ پچھتاوا رہے گا کہ میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ اس لمبے عرصے کے دوران میں کیسر کا مزاج بہت اچھے سے بھانپ چکی تھی۔ بالفرض اگر میں اپنی مجبوری کی داستان، اپنے اوپر ظلم کی آبیتی اسے سنا بھی دیتی تو وہ مجھ پر یقین نہ کرتا، مجھے معافی مل جاتی۔ اگر وہ معاف کر بھی دیتا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور وقتی طور پر اعلیٰ ضرب بھی بن جاتا ہے، مگر اس کے دل میں جو شک و شبہ کاٹنا اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔